عمران خان صاحب اور ان کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے میں نے آپ کی بات سنی، سننے والے بھی سن رہے ہیں، مجھے دو چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں، میں نے دوبارہ سوال کا ایک حصہ ریپیٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ مولانا صاحب کو ڈیزل نہیں کہنا، یہ ان کا عرض حکم وٹ ایور جو بھی ہے، مشورہ بھی ہے، مانا بھی نہیں اور سر عام بتایا بھی ہے، میسج کیا ہے اس میں سے؟ میسج صاف طور پہ میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھیں جو چیز ان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، ان کے دماغ اور دل میں یہ تھا کہ مجھ سے اگر آرمی چیف نے یہ ابھی تک آرمی چیف کی طرف سے یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس قسم کا کوئی بیان تو نہیں آیا کہ آیا انہوں نے کوئی بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، لیکن یہ صاحب سے اگر ایک آرمی چیف ہے، بہت ساری میٹرز پہ بات چیت ہوتی ہے، تو اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے عمران خان کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ وزارت عظمیٰ سے اتریں گے، جو اہم ترین میٹنگ انہوں نے کی ہوئی ہے، قومی سلامتی کے معاملات ان کے سامنے ڈسکس ہوئے ہیں، اہم امور ڈسکس ہوا ہے، اہم پلاننگ ڈسکس ہوئی ہے، تو ایک معمولی سی بات جس میں اگر کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں نہیں موجود تھا اور نہ میں جب تک تردید نہیں آتی ہے یا تصدیق نہیں آتی ہے تو اس بات کا فائنل نہیں ہے کہ آیا واقعی کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن ایک تاثر ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ بات جنرل صاحب نے ضرور کی ہوگی کہ آپ اس طرح کے حالات پیدا نہ کریں۔ اس کا یہ ایڈوانٹیج انہوں نے اٹھایا اس موقع پہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر معاملات کو سیاست سے الگ ادارے کو کر رہے ہیں اور وہ عملی طور پر ثابت بھی کر رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ عدم اعتماد آ چکی ہے اور فوج کسی بھی صورت میں اس معاملے میں انوالو نہیں ہے، کیونکہ خود پی ایم ایل کیو کے طارق چیمہ نے بھی علیہ اعلان کہا کہ پہلے ہمیں فون آتے تھے، پی ایم کیو نے کہا ہمیں پہلے فون آتے تھے، اب ہمیں کوئی فون نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اپنی رائے کے۔ تو چنانچہ عملی طور پر بھی یہ صاحب، اور جب ایک دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان ہو اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے تذیق کرتے ہوئے جانور کا لفظ استعمال کیا، نیوٹرل کا، اور پھر یہ جو اندر کی ایک بات ہے انہوں نے ڈسکلوز کی، تو یہ ڈسکلوز کر کے یقیناً انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں جو میں خطرناک ہوں گا جو کہتے ہیں، تو وہ خطرناک بن کر جو ہے وہ تمام باتیں وہ آپ کے یہ کریں گے۔ آج یہ پاکستان کو ایک ناکام اسٹیٹ بنا چکے ہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی ایز اے وزیر اعظم ان کے پاس اہم ترین باتیں ہوں گی، عموماً تو اہم ترین راز سے ان کو شامل نہیں کیا ہوگا، خاص طور پہ ایٹمی معاملات یا اور دیگر معاملات میں، کیونکہ سب کو اندازہ ہے کہ ان کا پیٹ کیسا ہے اور ان کی زبان کیسی ہے، لیکن یہ خدشات اس سٹیٹمنٹ کے بعد سامنے آ جانے چاہیے کہ عمران خان صاحب کی جو بھی میٹنگ ہوئی ہے یہاں ملک میں، اہم ترین قومی میٹنگ ہوئی ہے یا اور کسی جگہ پہ ہوئی ہے، کسی بھی وقت ابھی تو وزیر اعظم بن کے بول رہے ہیں، کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ سب باتیں باہر نکالیں گے جن کے خدشات ہم سمیت بہت سارے لوگوں نے کی۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ وزیر اعظم کے حیثیت سے عدم اعتماد پاس کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے یہ دھمکیاں بھی دی ہے کہ میں ایک ایک سے نمٹوں گا، تو ایک ایک سے نمٹیں گے کس سے؟ اپوزیشن سے تو وہ نمٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ براہ راست دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ تو کل اگر وہ 1.5 سال کے لیے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں، عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی زبان اور ان کے دل اور دماغ میں اور ان کے پاس جو محفوظ امانت ہے وہ سب باہر آئے گی، سب باہر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، میرے آگے جانے سے پہلے ایک کر رہا ہوں جی لے جا چکے ہیں میرے بھائی، جی بالکل لے جا چکے ہیں، اس وقت آئسولیشن میں ہے، ایف ٹی ایف کی وہ بنی ہوئی ہے، جن ملکوں کے ساتھ آپ کی تجارت ہے، تھوڑی بہت تجارت ہے، ان ملکوں کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، صرف ایک اکڑ گھمنڈ کہ مجھے جو بائیڈن نے فون کیوں نہیں کیا۔ اس صورتحال میں آپ نے اپنی پوری پہلے آپ نے بڑی کوشش کی، 2 ڈاکٹرز کو آپ نے انوالو کیا، اور ایک کی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے ملک کے اہم ترین ادارے میں کہ یہ آدمی سے عمران خان صاحب نے کیسے رابطہ کیا، کیونکہ اس آدمی کو جب میں نام ڈسکلوز کروں گا تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا۔ بہرحال میں یہاں پہ روکتا ہوں کیونکہ قومی حساس معاملات ہے، لیکن دوسرے ڈاکٹرز کو بھی اپروچ کیا جس کے
کئی کوشش کی، کئی سر مارا کہ کسی طرح جو بائیڈن ان کو سن لیں، ان سے مل لیں، ان کا فون اٹھا لیں، ان کو فون کر لیں، لیکن جو بائیڈن نے نہیں کیا۔ اس نفرت میں، اس انتقام میں آپ نے اپنے ملک کو جھونک دیا، آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کی تباہی۔ حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ بھائی جس طرح میں نے کہا کہ تجارت تو امریکہ کے ساتھ ہے، یوکرین کے ساتھ ہے، یورپ کے ساتھ ہے، رشیا کے ساتھ تو ایسے ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ساری معیشت کو کنٹرول IMF کر رہی ہے، ورلڈ بینک کر رہا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ امریکہ کے کنٹرول میں۔ تو آپ ملک کو پہلے ہی تباہی کے دہانے پہ پہنچا چکے ہیں، اور اب آپ ملک کو ناقابل تسخیر نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر ملک کو اس جگہ پہنچا دیا جائے کہ پھر جو بھی قوتیں آئے، دیکھیں آپ اپوزیشن کی نفرت میں کہ میں پاکستان کو اتنا تباہ کر دوں کہ اپوزیشن حکومت اگر کرے تو اس کے لیے ملک کو ریلیف دینا مشکل نہ ہو، تو آپ دشمنی کس سے کر رہے ہیں؟ اپوزیشن سے کر رہے ہیں، پاکستانی قوم سے کر رہے ہیں، یا اس ملک سے کر رہے ہیں جس نے آپ کو عزت دی، آپ کو وزیر اعظم بنایا؟ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہاں لے جا رہے ہیں، وہ لے جا چکے ہیں۔ پاکستان آج آئسولیشن کا شکار ہے، پاکستان کے اوپر دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا بل امریکہ میں پیش ہو رہا ہے۔ آپ نے تجارت، یورپی یونین نے اگر آپ کو ریکویسٹ کی، اور وزیر اعظم کے حیثیت سے، عمران خان کے حیثیت سے نہیں کی، ایک وزیر اعظم، تو آپ نے ان کی ان باتوں کو پبلکلی ڈسکلوز کر رہے ہیں، آپ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ امریکہ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ یار ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین، نیٹو، پاکستان کی کسی گلی کی، منڈی بہاؤالدین کی، پنڈی کے کسی گلی کی، کراچی کے کسی گلی کے یہ دو چھوٹے چھوٹے بدماش ہیں، اور آپ پورے پاکستان کے بدماش ہیں، اور آپ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مثلا آپ کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ آپ کیا، تو یہ ظاہر ریئیکشن آنا ہے، کیونکہ عمران خان کو کوئی نہیں جانتا، لوگ وزارت عظمیٰ کی جگہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے اس وقت۔ تو پاکستان تو آلریڈی اس وقت جو ہے وہ ایسی جگہ پہنچ چکا ہے، ناقابل تسخیر نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ پورا میں سمجھتا ہوں، جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنڈے پہ ہے، تو یہ ایجنڈے پہ ہے بھائی۔ آپ بدلہ لے رہے ہیں اپنے ملک سے، آپ بدلہ لے رہے ہیں اپوزیشن کے چکر میں اپنی قوم سے، آپ بدلہ لے رہے ہیں اپوزیشن کے چکر میں کہ اپوزیشن ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے، اگر میں چھوڑ کے جاؤں تو ایسا ملک چھوڑ کے جاؤں کہ ان کی بینڈ بج جائے۔ تو آپ بینڈ اپوزیشن کا نہیں بجا رہے، آپ بینڈ پاکستان کا بجا رہے، آپ بینڈ قوم کا بجا رہے۔ اور میری بڑی خدشات ہیں، میں بہت اس بارے میں خدشے میں ہوں کہ یہ صاحب جس دن وزارت عظمیٰ سے، ابھی تو وزارت عظمیٰ میں بیٹھ کے یہ یورپی یونین اور فوج کے باتیں باہر لے کر آ رہے ہیں، جو ذاتی باتیں ہیں، نجی باتیں ہیں، نارمل باتیں ہیں، ان کو اس طرح پبلکلی لا رہے ہیں، تو کل یہ ہٹتے ہیں تو یہ کوئی جلسہ کریں گے تو اس میں پتہ نہیں کون کون سے اہم ترین معاملات، قومی سلامتی کے معاملات، جو کہ ایک وزیر اعظم کو اس میں شامل کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کیسے ہی ہو، بہت سارے اہم ترین معاملات میں تو شامل نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ان کو اور معید یوسف کو وہ بریفنگ نہیں دی گئی جو یہ چاہ رہے تھے، ان کو وہی بریفنگ دی گئی جو وزیر اعظم تک دی جاتی ہے۔ اس پر ان کی وہاں بحث بھی ہوئی لیکن نہیں دی گئی۔ لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں ان کی موجودگی تو ہوئی ہوگی، اب بات چیت تو ہوئی ہوگی، اور نجی گفتگو اب تو باجوہ صاحب کو چاہیے، یا اور بھی جو لوگ ہیں، جنرل فیض کو چاہیے، یا اور جو لوگ تھے جو ان کے ساتھ فوجی اور سویلین لوگ تھے، اور جس طرح انہوں نے آپ کے ڈی جی آپ کے بشیر میمن سے کی، وہ باتیں ساری سامنے آئی، چلیں وہ تو بشیر میمن نے ڈسکلوز کیا، لیکن اب ان تمام لوگوں کو، اہم ترین اداروں کو، اہم ترین سویلین کو، نیب کے چیئرمین کو، جو لوگ بھی ہیں، اور FIA کا جو ڈی جی ہے، ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی آپ کی گفتگو نجی ہوئی ہو، حکومتی لیول پر ہوئی ہو، کسی بھی معاملے کی بات ہوئی ہو، عمران خان کسی بھی وقت اس کو ڈسکلوز کر کے آپ کو بھی شرمندہ کریں گے اور ملک کو بھی شرمندہ کریں گے۔